السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرضي بس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. ہم یہ ضمیر منصوب کا ٹاپک پڑھ رہے تھے، تو ہم نوٹس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ضمیر منصوب ایسی ضمیر ہے جو منفصل یعنی کہ الگ اور متصل یعنی کہ ملی ہوئی دونوں طریقوں سے کسی منصوب اسم کے عوض آ جاتی ہے۔ یعنی کوئی اسم اگر منصوب ہو اور اس کی جگہ پہ آپ کو ضمیر لانی ہو تو پھر ہم یہ والی ضمائر استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کسی فعل کا مفعول ہم نے ڈسکس کیا تھا، مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، منصوب میں ہوتا ہے، تو جب مفعول کی جگہ پہ آپ کو کوئی ضمیر لانی ہو تو پھر مندرجہ ذیل ضمائر میں سے ضمیر استعمال ہو سکتی ہے۔ ضمیر منصوب وہ اسم معرفہ ہے، اسم معرفہ کیونکہ تمام ضمائر جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، جو متصل و منفصل، متصل یعنی کہ ملا ہوا اور منفصل یعنی کہ الگ الگ دونوں طریقوں سے آ سکتا ہے، اور یہ کسی بھی اسم نکرہ کو جو حالت نصب میں ظاہر ہو رہا ہو کی جگہ آ جاتا ہے۔ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ فعل میں مفعول، یہ اوپر بھی یہی لائن لکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ منصوب متصل، یہ جو پیچھے یہاں پہ چھوٹا سا کنیکٹنگ پوائنٹ ہے، اگر اس کو میں زوم کرنے کی کوشش کروں، اگر اس کو زوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو چھوٹا سا پیچھے کنیکٹنگ پوائنٹ ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ پیچھے سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر الگ سے ہا لکھتے ہیں یا اگر الگ سے ہم لکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مختلف طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ضمائر ہیں جو کہ جب ہمیں کسی منصوب اسم کی جگہ پہ ضمیر کو لانا ہو تو پھر ہم یہ ضمائر استعمال کر سکتے ہیں۔ واحد مذکر کے لیے ہو، جمع مذکر کے لیے ہم، واحد مؤنث کے لیے ہا، جمع مؤنث کے لیے ہننا، پھر مخاطب کے لیے کا، کم، کی، کننا، یا اور نا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب یہ متصل آئیں گی تو متصل لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو ایا کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایاہو، ایاہم۔ اب ایاہو کو ہم منفصل یعنی کہ الگ سے لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایا کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ ایاہو ایک پوری ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ایاہو پوری ایک ضمیر ہے جو کہ حالت نصب میں ہم کنسیڈر کر لیں گے کہ منصوب اسم کی جگہ پہ آ رہی ہے، اور اس کو الگ سے لکھا جاتا ہے منفصل، یعنی کہ اس کو پیچھے کسی چیز سے جوڑ کے نہیں لکھا جاتا، الگ سے لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ضمائر وہی ہیں، صرف ایا کا اضافہ کر دیا گیا ہے شروع میں۔ اب ہم اس کی جب ہم ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تو پھر آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یہ پیج نمبر 50 پہ ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے، مندرجہ ذیل افعال کے ساتھ مناسب ضمیر متصل لگا کر ان کے معانی لکھیے۔ مندرجہ ذیل افعال کے ساتھ مناسب ضمیر متصل یعنی کہ جب اس کو مفعول کے طور پہ لانا ہو۔ ٹھیک ہے،
مثلا یہاں پہ لکھا ہے وجدت، ٹھیک ہے، وجدت، 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 ٹھیک ہے، وجدت کا معنی کیا تھا؟ اس ایک مؤنث نے پایا، ٹھیک ہے، اس ایک مؤنث نے پایا۔ اب اگر ہمیں کہنا ہو کہ اس ایک مؤنث نے اس ایک مذکر کو پایا، ٹھیک ہے، تو ہمیں مذکر کی ضمیر اس کے آخر میں لگانی ہو اس کے مفعول کے طور پہ، تو ہم کس طرح کہیں گے؟ ہم کہیں گے وجدت ہو، وجدت ہو، وجدت ہو۔ اور جب جمع کے لیے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ وجدت ہم، وجدت ہم۔ جب واحد مؤنث کے لیے آئیں گے تو ہم کہیں گے وجدت ہا، یعنی اس ایک مؤنث نے اس ایک مؤنث کو پایا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم صرف ضمائر کا اضافہ کر رہے ہیں آخر میں۔ وجدت جمع مؤنث کے لیے آ جائے گا ہن، وجدت ہن۔ پھر مخاطب کے لیے جب آ جائیں گے تو آ جائے گا یہ وجدت کا، وجدت کا۔ جمع کے لیے جب جائیں گے تو یہ آ جائے گا وجدت کم۔ واحد مؤنث کے لیے وجدت، وجدت کی، وجدت کی۔ جمع مؤنث کے لیے وجدت کن، وجدت کن۔ اور واحد مخاطب کے لیے آئیں گے تو پھر آ جائے گا وجدت نی، وجدت نی۔ اور جمع کے لیے وجدت نا، ٹھیک ہے، وجدت نا۔ وجدت کا معنی آپ کے پاس نوٹس میں لکھا ہوا ہے، اس مؤنث نے پایا۔ آپ پیج نمبر 50 پہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس کا معنی ترجمہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح وجدت ہو، ہم، ہا، ہننا، یہ ساری ضمائر میں نے آخر میں ایڈ کی ہیں۔ اب ہم یہی جو چیز ہے اب ہم یہ امرا کے آخر میں ایڈ کریں گے۔ امرا، اس نے حکم دیا، اس نے کس کو حکم دیا؟ اب اس کی ہم ضمیر لگا رہے ہیں کہ اس نے ایک مذکر کو حکم دیا، تو یہاں پہ میں کس طرح لکھوں گا؟ امرا ہو، صحیح، امرا ہو۔ اور جمع کے لیے امرا ہم، صحیح، واحد مؤنث امرا ہا، جمع مؤنث امرا ہن، واحد مذکر مخاطب امرا کا، امرا کا، اس نے حکم دیا آپ کو۔ جمع امرکم، واحد مؤنث مخاطب امرا کی، جمع مؤنث مخاطب امرا کن، واحد متکلم امرنی، امرنی۔ اور جمع مخاطب
अमरना, अमरना। ठीक है, अब आपके पास 2 मिनट है। आप नेक्स्ट जो फेल था वो था यन फ़ाऊना, यन फ़ाऊना। इस फेल के आखिर में आप ज़मायर ऐड करें, यन फ़ाऊना के आखिर में आप ज़मायर ऐड करें। अभी मेरे पास 6:30 हो रहे हैं, मैं 6:30 पे जो है उसका फिर आंसर यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा। जी, फ़ेल था यनफ़ऊना। जब वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर इसके साथ मिलाएंगे मफ़ऊल की, मंसूब की, तो फिर क्या बन जाएगा ये? यनफ़ऊनहु, यनफ़ऊनहु। यनफ़ऊना वैसा का वैसा ही रहा और उसके आखिर में एक ज़मीर उससे मुत्तसिल हो गई, मिल गई, जो कि उसका मफ़ऊल बनेगी। यनफ़ऊना का माना आपके नोट्स में देखें क्या लिखा हुआ है, वो सब फायदा उठाएंगे किसका? उसका, उस एक मुज़क्कर का। ठीक है, जब जमा के साथ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? यनफ़ऊना हुम, यनफ़ऊना हुम। इसी तरह यनफ़ऊनहा, यनफ़ऊनहुन्ना, यनफ़ऊनका, यनफ़ऊनकुम, यनफ़ऊनकी, यनफ़ऊनकुन्ना, यनफ़ऊननी, यनफ़ऊनना। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये चीज़ इंशाल्लाह 3 बार हमने प्रैक्टिस कर ली है तो ये आपको समझ में आ गई होगी। और अगला जो फेल है यजआलू, इस पे आप आसानी से इन ज़माइर को मिला लेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस बाद में कर लीजिएगा ताकि आपका एक आपकी एक याद दहानी भी हो जाए, एक
ریمائنڈر بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ جعلو کے آخر میں بھی آپ اسی طرح ضمائر ملائیں گے جس طرح ابھی ہم نے وجدت, امرا اور ینفعون کے ساتھ ملائی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے, مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں. مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو اپنا مائک کھول کے ان کو ریڈ کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مثلہ الاستاذ لبیان. مثلہ الاستاذ لبیان. اب اس میں مجھے بتائیں فعل کیا ہے؟ مثال دی, یہ والا ہے ٹھیک ہے جی. مثلہ. مسئلہ, مسئلہ ہو جائے گا فعل. مثال دی, کس نے مثال دی؟ استاد نے بیان کے لیے. استاذ نے. تو آپ نے استاذ کو کون سی اعرابی حالت میں پڑھا؟ میں نے اس کو وہ پڑھا نا, مرفوع. مرفوع پڑھا, رفع. مثلہ الاستاذ, تو مرفوع ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ کا فاعل ہو گیا. اب مسئلہ کا مفعول کون تھا؟ مسئلہ. مسئلہ کا مفعول کون ہے؟ مفعول پتہ نہیں. یہ ہو ضمیر جو اس کے ساتھ ایڈڈ ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے, یہ اس کا مفعول ہے کیونکہ یہ اچھا منصوب ہے. تو استاذ نے مثال بنایا, کس کو بنایا؟ اس ایک مذکر کو بنایا. اچھا اچھا, صحیح. لبیان, صحیح. اور پھر لبیان, بیان کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے. جی ٹھیک ہے. جی. اب نیکسٹ والا آپ بتائیں. لا تسجدوها. صحیح. نہیں تم سجدہ کرو اس کو, اس عورت کو. اگر آپ کہہ رہی ہیں نہیں تم سجدہ کرو اس کو, تو یہ لا کون سا والا لا بنے گا؟ لا نہیں والا, نفی والا. نہیں والا بنے گا یا نفی والا بنے گا؟ فرق ہے اس میں. جی, نہیں کا معنی تھا کہ آپ ان کو کسی کام سے روک رہے ہیں. جی, یہ والا بنے گا, نہیں والا. نہیں والا بنے گا. تو جب نہیں والا لا آتا ہے تو وہ فعل مضارع کی اعرابی حالت کیسی کر دیتا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے سر. اس کو مجزوم کر دیتا ہے, حالت جزم. اچھا. تو یہ ہو جائے گا تسجدھا. لا تسجدھا. اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں سجدہ کرو تم اس کو, تم بارک اللہ اس کو. فیکی, تم مت سجدہ کرو اس ایک مؤنث کو. سر یہ وہ والا بھی, دوسرا والا بھی ہو سکتا ہے, نفی والا بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا نا؟ جی, اگر نفی والا پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لا تسجدوها. لا تسجدوها اگر پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم سجدہ نہیں کرتے اس ایک مؤنث کو. اچھا. ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کا پڑھیں گی تو پھر آپ کو اس کا اعراب اس طرح پڑھنا پڑے گا, لا تسجدھا. اور اگر آپ نفی کا پڑھیں گی تو آپ کہہ سکتی ہیں لا تسجدوها. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور بات بھی ہے. چونکہ یہ جو صیغہ ہے تفعلوا کا, یہ دو جگہوں پہ کامن ہے. ایک انتا کے لیے بھی ایسے ہی آتا ہے, اور ایک اور کس کے لیے آتا ہے؟ خاتون کے لیے بھی آتا ہے, خاتون کے لیے, فیمیل ہیا کے کے لیے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس سیاق نہیں ہے, پیچھے کا کانٹیکسٹ ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو دونوں معنوں میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں لا تسجدوها کا مطلب وہ ایک مؤنث سجدہ نہیں کرتی اس ایک مؤنث کو. ٹھیک ہے. یا اگر ہم اس کو نہیں کا پڑھیں گے لا تسجدھا, تو ہم کہہ سکتے ہیں چاہیے اس ایک مؤنث کو کہ وہ سجدہ نہ کرے اس ایک مؤنث کو, ہا جو ضمیر جائے گی. ابھی چونکہ سیاق نہیں ہے اس لیے ضمائر میں ہم اسی طرح بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو مخاطب کا بناتے ہیں انتا کے لیے, تو پھر جس طرح آپ نے ترجمے کیے تھے وہ والی بات جو ہے اس طرح اپلائی ہو جائے گی. مجزوم
کی بات جن کو کلیئر نہیں تھی وہ پیچھے ہمارا جو امر و نہیں کا ٹاپک تھا اس کو ایک بار پیچھے کھول کے ریوائز کر لیں تو وہاں پہ ان کو یہ بات مل جائے گی کہ فعل نہیں جو ہے وہ پیچھے سے یعنی اس کے آخر میں مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِيَّاهُ نَحْمَدُ، اور بارک اسی اللہ کی فیک. ہم جی حمد کرتے ہیں. اس میں سر جزاک اللہ خیر. نحمدو میں یہ فعل ہے اور یہ جی اس میں یہ مرفوع ہے نہیں، مرفوع نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں مرفوع نہیں ہے. مرفوع تو ہے، نہیں ہے، مرفوع ہے مرفوع ویسے تو ہے. فعل مرفوع ہے لیکن اس کا وَإِيَّاهُ بھی فاعل مرفوع اس ہے. کے اندر چھپا ہوا ہے. اچھا نہیں ایاہو مرفوع نہیں ہے. ایاہو ضمیر کس چیز کی تھی؟ منصوب ہے. آج جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا جی منصوب ہے. یہ بارک اللہ منصوب ہے فیک. منصوب ہے. اب یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. بارک اللہ فیک. یہ مفعول ہے نحمدو کی. ٹھیک ہے. نحمدو ہم حمد کرتے ہیں. ہم کس کی حمد کرتے ہیں؟ وہ الگ سے لکھ دیا گیا ایاہو. اصل میں جو جملہ تھا، میں آپ کا مائک کلوز کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اصل میں جو جملہ تھا وہ تھا نحمدوہو. نحمدوہو ہم حمد کرتے ہیں یا ہم تعریف بیان کرتے ہیں اس کی. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ اس ہو ضمیر کو ملانے کے بجائے اس کو الگ سے لے آیا گیا. اب اس میں معنی کیا ہو گیا؟ اور اسی کی ہم حمد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایاہو ضمیر منصوب مفعول، نحمدو فعل، اور اسی میں اس کا فاعل نحنو موجود ہے. ٹھیک ہے. نحمدو ای نحنو نحمدو یعنی کہ ہم حمد کرتے ہیں ایاہو اس کی. السلام علیکم وبرکاتہ. جی نمبر 4 پڑھیں گے پلیز. جی. یجعلہ عبرۃ للعالمین. اس کا ترجمہ؟ انہیں اسے عبرت بنایا ہے دونوں کس نے؟ جہانوں کے لیے. کس نے؟ اس نے عبرت بنایا ہے اسے دونوں جہانوں کے لیے. للعالمین ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو دونوں جہاں نہیں آئیں گے، تمام جہاں کے لیے. جی. ٹھیک ہے. یجعلہ عبرتن فعل. للعالمین. جی. یجعلہ. یجعلہ. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی یجعل جو ہے وہ فعل، ایک سیکنڈ، یجعل فعل مضارع ہے اور وہ فعل اس کا مضارع. منصوب ہے، اس کا مفعول ہے. یہ ہو ضمیر منصوب ہے، اس کا مفعول ہے. جی. اور عبرتن بھی اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. اچھا. جی. یجعلو اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہے. ٹھیک ہے. جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، دکھ نہیں رہی. وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا. کس کو بنائے گا؟ اس ہو ضمیر کو بنائے گا. اور کیا بنائے گا؟ عبرتن عبرت بنائے گا للعالمین تمام جہانوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. نمبر 5. نقض. نقضہ بالعصا. اس کا مطلب نہیں پتا. عصا یعنی اسٹک ہے لیکن نقضہ نہیں پتا مطلب. ٹھیک ہے. اس میں اس کا پھر بھی آپ انالیسس کر دیں. کیا انالیسس ہوگا؟ جی نقضہ میں نقضہ یعنی شاید ہم نے کچھ کیا تو اسی لیے نون ہم سے ہے تو نہیں، اسی لیے وہ فعل کا مضارع وزن. ہوگا. نقضہ کا وزن بتائیں کیا ہے؟ نقضہ کا وزن کیا ہے؟ وزن فعل. فعل کی ضمیر جو ہے، فعل جو ہے وہ نحنو کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ نون نحنو والا نہیں ہے، یہ سمپل نقض فعل کے وزن پہ ہے. اس نے کچھ کیا. جی. جی. ٹھیک ہے. نقضہ. نقضہ کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا یا خراب کر دینا. تو اس نے توڑا اس ہو ضمیر کو بالعصا چھڑی سے. چھڑی سے یا لاٹھی سے. ٹھیک ہے. اس نے توڑ دیا اس کو
چھڑی سے. نمبر 6. قتلها فی السجن. سر آپ ساری کسی اور کو موقع دے دیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. قتلها فی السجن. جی السلام نمبر علیکم. 6. وعلیکم السلام. قتلها فی السجن. قتل کیا اس نے اس عورت کو قید میں. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. نمبر 7. ایاک نعبد. ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک خاص تیری, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس میں خاص نعبد میں تیری جو ہے کی وہ جگہ نحن پہ, بھی آ جاتا ہے. خاص تیری کی جی جگہ پہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم صرف تیری اچھا ٹھیک ہے. عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نعبدو اس میں فعل اور اس کا فاعل نعبد نحن اس ہم کے اندر عبادت. موجود ہے, اور ایاک کا کیا ہو جائے گا؟ جی جی اب ایاک کا کیا ہوگا؟ صرف تیری. ایاک اس کا مفعول ہو جائے گا. ایاک میں فائل اور وہ آ جائے گا نا. نہیں, جی ایاک کا مفعول ہو جائے گا نا. ایاک کا ضمیر منصوب ہے تو یہ مفعول ہو جائے گی نحمدو کی. ٹھیک ہے. نعبدو کی, عفوا نعبدو نعبد. ایاک, نعبد. ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اصل میں جملہ تھا نعبدک. نعبدک ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن ضمیر کو فعل کے ساتھ ملانے کے بجائے, یعنی متصل لانے کے بجائے, ضمیر کو منفصل یا الگ کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا ایاک نعبدو. اس کا معنی ہو جائے گا ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری, یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. نمبر 6 تھا قتلہا فی السجن. قتلہا اس نے قتل کیا, اس ایک مذکر نے قتل کیا, ہا اس ایک مؤنث کا, فی السجن قید میں. ٹھیک ہے, پریزن میں. 5 تھا نقضہ بالعصاء, اس نے توڑا اس کو لاٹھی سے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تھری کا ترجمہ تھا یاہو نحمدو, ہم تیری ہی حمد کرتے ہیں. اچھا جی, ہم نے پڑھا تھا فعل ثلاثی مجرد. اس کا معنی کیا تھا؟ ثلاثی مجرد کا ثلاثی کا کیا معنی تھا؟ 3. ثلاثی کا معنی تھا 3, یعنی اس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ 3 ہوں گے. اور مجرد کا کیا معنی تھا؟ صرف کا, یعنی کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 حروف اصلیہ آئیں گے, جس سے ہمارے وزن بنے تھے فعل, فعیل اور فعول. پھر ان 3 افعال کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے 6 ابواب بنائے تھے. وہ کون سے 6 ابواب تھے؟ ایک تھا فتح یفتح, فتح یفتح. دوسرا کیا تھا؟ ضرب یضرب. تیسرا نصر ینصر. چوتھا سمیع یسمع.
यस्माउ, पांचवा हसीबा यहसीबु, छठा करुमा यकरुमु। अच्छा, इन 6 के 6 में आप देख लें, माजी जो है, फेल माजी पहला सीगा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फाबेट्स हैं, फ़अला 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 फ़इला फ़इला या फ़उला। 3 ही ऑप्शंस थे, फ़अला फ़इला फ़उला का, और उससे 6 कॉम्बिनेशंस बने थे। ये सारे कहलाते हैं अबवाब सुलासी मुजर्रद। सुलासी का माना भी वाज़ेह है, मुजर्रद का माना भी वाज़ेह है। लेकिन तमाम अफ़आल जो है वो सिर्फ यही नहीं है। और कौन से अफ़आल होते हैं? अब जो हमारी लिस्ट शुरू हो रही है वो कहलाएगी अबवाब सुलासी मजीदुन फीही। सुलासी का वही माना है कि इसके हुरूफ असलिया कितने होंगे? 3 ही होंगे, फा आइन लाम ही होगा। ठीक है, इसमें फा आइन लाम ही होगा। लेकिन मजीदुन फी का माना क्या है कि अब इसका जब हम फ़ेल माजी का पहला सीगा देखेंगे तो उसमें फा आइन लाम में कुछ और एडिशन हो गया होगा। मजीदुन एक्स्ट्रा, फी ही उसके अंदर या उसमें, तो उसमें अब कुछ मजीद एडिशनल एक्स्ट्रा आ गया होगा। ठीक है जी। अब वो मजीद क्या है वो हम देखते हैं। पहला जो फेल है वो है अफ़अला। अफ़अला। अब इसमें देखें, फा आइन और लाम, फा आइन लाम हमारे पास हुरूफ असलिया थे, तो यहां पे मजीद फी क्या है? हमजा। ठीक है, यहां पे हमजा जो है वो मजीदुन फी ही है, यानी इसमें एडिशनल है हमजा। और इस हमजा को आप देख रहे होंगे कि मैं जो लिखा है इसमें अलिफ के ऊपर एक छोटा हमजा भी है। इसका क्या माना है? हमजतुल वसल नहीं है, हमजतुल वसल के ऊपर नहीं लिखा जाता हमजा, हमजतुल क़ता है। हमजतुल क़ता यानी कि इसका साउंड कभी ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जब माजी अफ़अला के वजन पे हो तो मुज़ारे आएगा युफ़इलु के वजन पे। ठीक है, अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला और युफ़इलु। जैसे कि अस्लमा, अस्लमा, तो इसका मुज़ारे क्या आ जाएगा? युस्लिमु। ठीक है, अस्लमा का माना अभी हम आसानी के लिए कर देते हैं, वो एक मुज़क्कर इस्लाम लाया। ठीक है, वो एक मुज़क्कर इस्लाम लाया, तो युस्लिमु का माना वो एक मुज़क्कर इस्लाम ला रहा है या लाएगा। ठीक है। अच्छा, मस्दर आपको याद है क्या था? मस्दर, मस्दर वो वर्ड होता है जिसके अंदर फेल का माना होता है लेकिन जमाना नहीं होता। जैसे कि मैंने किताब पढ़ी, इसमें फेल का माना है किताब पढ़ने का, लेकिन जमाना भी है कि ये कब हुआ था? माजी में हुआ था। वो किताब पढ़ रहा है, इसमें हाल का माना है। वो किताब पढ़ेगी, मुस्तकबिल का माना है। लेकिन सिर्फ किताब पढ़ना, किताब पढ़ना ये कहलाता है मस्दर। इसके अंदर फेल का माना है लेकिन इसके अंदर जमाना नहीं है। ठीक है, तो जब माजी अफ़अला के वजन पे आए, मुज़ारे युफ़इलु के वजन पे आए, तो ऐसे फेल का मस्दर जो है वो आता है इफ़आलुन के वजन पे, इफ़आलुन। अस्लमा युस्लिमु मस्दर क्या बन जाएगा? इस्लामुन। ठीक है, यानी कि वो एक मुज़क्कर इस्लाम लाया,
وہ ایک مذکر اسلام لا رہا ہے اور اسلامن اسلام لانا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اجلسا یج لسو اف اج لاسن. ٹھیک ہے, اجلسا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جلسا کا معنی ہوتا ہے وہ بیٹھا, اجلسا کا معنی ہوتا ہے اس نے بٹھایا. ٹھیک ہے, اس نے بٹھایا یعنی آپ نے کسی کو کہیں پہ بٹھا دیا تو ہم کہیں گے اجلسا. ٹھیک ہے, اس نے بٹھایا. یجلسو وہ بٹھا رہا ہے یا وہ بٹھائے گا, اور اجلاسن بٹھانا. ٹھیک ہے, اجلاسن کا معنی ہو جائے گا بٹھانا. اب اس میں زمانہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی, جیسے کہ احسنا مضارع کیا ہو جائے گا؟ یحسنو احسنا یحسنو اور مصدر احسان. احسنا اس نے بہت اچھا کیا, یحسنو وہ بہت اچھا کر رہا ہے یا بہت اچھا کرے گا, اور احسان اچھائی کرنا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک کمبینیشن کیا ہے؟ افعل یفعل افعال. یہ جو مصدر ہے اسی سے باب کا نام بھی پہچانا جاتا ہے, یعنی ہم کہیں گے باب افعال. باب افعال جب کہا جائے گا اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ اس ورڈ کا اب ماضی افعال کے وزن پہ آئے گا, مضارع یفعل کے وزن پہ آئے گا, اور مصدر افعال کے وزن پہ آئے گا. اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کیا ہوا, درد ہو رہا ہے؟ بلاٹنگ ہو رہی ہے اور پھر درد ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی ہے. کاف را اور میم جب یہ باب افعال پہ آئے گا تو اس کا ماضی کیسے آئے گا؟ اکرما یکرمو اکرامن. اکرما یکرمو اکرامن. اگر زا ہا اور با اذهب یذهب اذهاب. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک باب ہو گیا افعل یفعل افعال, اور اس کے ہم نے مختلف ایگزامپلز دیکھ لی. نمبر 2 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے فعل. فعل اس میں مزید فی کیا ہے؟ اس میں اصل میں یہ کس طرح لکھا ہوا ہے؟ فا پہلا عین ساکن ہوگا, پھر دوسرا عین ہے جو مفتوح ہے اور لا. ٹھیک ہے, اب اس کو اس طرح لکھا نہیں جائے گا بلکہ تشدید کے ساتھ لکھا جائے گا, لیکن عین کلمہ جو ہے یہاں پہ 2 بار آ رہا ہے, اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مزید فیہ. اس کا مضارع ہو جائے گا یفعل. یفعل, اور اس کا مصدر ہو جائے گا تفعیل. تفعیل. جیسے کہ اگر میں کہوں سین لام اور میم تو اس کا ماضی کیا بن جائے گا؟ سلم یسلم تسلیم. قاف تا اور لام قتل
युक़त्तिलु तक़तीलुन। कोई और वर्ड आपको ऐसा ज़हन में आ रहा है जो तफ़ईलुन के वजन पे आता हो? बारकल्लाहु फीक। आपने तफरीक का वर्ड सुना होगा, तफरीकुन, इसका माजी क्या आ जाएगा? फर्रक़ा युफ़र्रिक़ु तफरीकुन। मुफ़सिदुन तो नहीं होगा। कर्रमा युकर्रिमु तकरीमुन भी आता है, ठीक है। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलुन भी आता है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे अफ़आल हैं जो कि इस वजन पे भी आएंगे। तो अभी हमने अब्वाबे सुलासी मजीद फी के 2 बाब देखे हैं, एक अफ़अला युफ़इलु इफ़आलुन और दूसरा फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलुन, ठीक है। आज हम यहाँ पे रुक रहे हैं इंशाल्लाह, इसको फिर हम अगले वीक में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि सुलासी मजीद फी का माना वाज़े होगा और ये 2 अबवाब क्लियर होंगे। अब इनमें तर्जुमा या माना कैसे चेंज होता है वो इसके मुख्तलिफ औज़ान के हिसाब से जो है मुख्तलिफ माने आ जाते हैं, लेकिन एक जो इन दोनों में कॉमन चीज़ है वो मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करके नेक्स्ट वीक उसको डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। ये जो वजन है, वजन का जरूरी नहीं है कि हर बार कोई माना हो, ठीक है। तो वजन का तर्जुमा जरूरी नहीं है कि हर वक्त मुमकिन हो। नक़दा का माना हमने कत्ल किया नहीं है। नक़दा फ़अला के वजन पे है, फ़अला में हम का माना नहीं होता।